السلام علیکم ویورز، میں ہوں عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میری یوٹیوب چینل مانی عباسی کو۔ ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں ایک حدیث شریف۔ ٹائم ویسٹ کیے بنا چلیں آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تمام اذکار میں افضل لا الہ الا اللہ ہے اور تمام دعاؤں میں افضل الحمدللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ کا افضل ذکر تو ہونا ظاہر ہے اور بہت سی احادیث میں کثرت سے وارد ہوا ہے، لیکن سارے دین کا مدار ہی کلمہ طیبہ پر ہے، تو پھر اس کے افضل ہونے میں کیا تردد ہے؟ اور الحمدللہ کو افضل دعا اس لحاظ سے فرمایا گیا ہے کہ کریم کی ثنا کا مطلب سوال ہی ہوتا ہے۔ عام مشاہدہ ہے کہ کسی رئیس، امیر، نواب کی تعریف میں قصیدہ خوانی کا مطلب اس سے سوال ہی ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھے اس کے بعد اس کو الحمدللہ بھی کہنا چاہیے، اس لیے کہ قرآن پاک میں فَادْعُوا مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ کے بعد الحمدللہ رب العالمین وارد ہے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس میں ذرا بھی شک نہیں کہ تمام ذکروں میں افضل اور سب سے بڑھا ہوا ذکر کلمہ طیبہ ہے، کہ یہی دین کی وہ بنیاد ہے جس پر سارے دین کی تعمیر ہے، اور یہ وہ کلمہ ہے کہ دین کی چکی اس کے گھر گھومتی ہے۔ اسی وجہ سے صوفیہ اور عارفین اسی کلمہ کا اہتمام فرماتے ہیں اور سارے اذکار پر اسی کو ترجیح دیتے ہیں، اور اسی کی جتنی ممکن ہو کثرت کراتے ہیں، کہ تجربہ سے اس میں جس قدر فوائد اور منافع معلوم ہوئے ہیں کہ دوسرے کسی میں نہیں۔ چنانچہ سید علی بن میمون رحمۃ اللہ علیہ مغربی کا قصہ مشہور ہے کہ جب شیخ العلوم حمومی رحمۃ اللہ علیہ، جو ایک متجبر عالم اور مفتی اور مدرس تھے، سید صاحب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور سید صاحب کی ان پر خصوصی توجہ ہوئی تو ان کو سارے مشائل، درس، تدریس، فتویٰ وغیرہ سے روک دیا اور سارا وقت ذکر میں مشغول کر دیا۔ عوام کا تو کام ہی اعتراض اور گالیاں دینا ہے۔ لوگوں نے بڑا شور مچایا کہ شیخ کے منافع سے دنیا کو محروم کر دیا اور شیخ کو ضائع کر دیا، وغیرہ وغیرہ۔ کچھ دنوں بعد سید صاحب کو معلوم ہوا کہ شیخ کسی وقت کلام اللہ شریف کی تلاوت کرتے ہیں۔ سید صاحب نے اس کو بھی منع کر دیا، تو پھر تو پوچھنا ہی کیا، سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر زندگی اور بددینی کا الزام لگنے لگا۔ لیکن چند ہی روز بعد شیخ پر ذکر کا اثر ہو گیا اور دل رنگ گیا تو سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اب تلاوت شروع کر دو۔ کلام پاک جو کھولا تو ہر لفظ پر وہ علوم و معارف کھلے کہ پوچھنے ہی کیا ہے۔ سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں نے خدا نخواستہ تلاوت کو منع نہیں کیا تھا، بلکہ اس چیز کو پیدا کرنا چاہتا تھا، کیونکہ یہ پاک کلمہ دین کی اصل ہے، ایمان کی جڑ، اس لیے جتنی بھی اس کی کثرت کی جائے گی اتنی ہی ایمان کی جڑ مضبوط ہوگی۔ ایمان کا مدار اسی کلمہ پر ہے، بلکہ دنیا کے وجود کا مدار اسی کلمہ پر ہے۔ چنانچہ صحیح حدیث میں وارد ہے کہ قیامت اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک لا الہ الا اللہ کہنے والا کوئی زمین پر ہو۔ دوسری حدیثوں میں آیا ہے جب تک کوئی بھی اللہ اللہ کہنے والا روئے زمین پر ہو قیامت نہیں ہوگی۔ ویورز، آج کی ویڈیو بس یہیں تک تھی۔ امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور آج کی ویڈیو کے بعد آپ روزانہ کثرت سے استغفار اور کلمہ طیبہ کی آپ ورد کیا کریں گے۔ ویورز، اس پیغام کو جتنا آگے ہو سکتا ہے آپ شیئر کیجئے، کیونکہ ایک حدیث کو شیئر کرنا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ چلے ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔